دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ہم لوگ کہاں موت کی محفل میں بیٹھے موت کو بھول گئے ہیں۔ امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامیہ دین و سنت قاطع کفر و ضلالت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پہ، ارے وہ جن کے عشق پہ اس وقت ساری کائنات کا وہ عشق کیا ہے رسول اللہ سے کہ ساری کائنات اپنی محبتوں کو قربان کرتی ہے امام محمد رضا پہ۔ امام محمد رضا اپنے قبر کی منظر کو ایسے پیش کر رہے ہیں اپنی دیوان میں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پہ، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کیا کہا؟ نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کے میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں، بتا دو آ کے میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ تو یہ ان کا عاجزی ہے ہم سب کے امام اہل سنت کا، اور اظہار عشق ہدیہ تشکر یہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر اپنے اسی دیوان میں ہدائی کے بخشش کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ دوسرا کلام لکھا تو تحدیث نعمت کے طور پر کیا فرما دیا؟ تا حشر لہرائیں گے، بے شک تا حشر لہرائیں گے۔ اب دنیا والوں یاد رکھو، مت سمجھنا کہ وہی میرا ایک رخ ہے، تصویر کا دونوں رخ ہوتا ہے، سکہ کا دو پہلو ہوتا ہے، تو دونوں صورت میں ہم کو ناپو اور ہمارے ایمان کا وزن کر لو۔ یہ عشق امام محمد رضا ہے کہ ساری کائنات مل کے ناپنے میں لگی ہے، آج تک صرف ان کے عشق کو نہیں سمجھ سکی ہے کہ کتنا رسول اللہ سے پیار کیا ہے کہ کائنات اب تک جواب نہیں لا سکی، تو ان کے سارے اعمال کا کیا جواب بنائے گا؟ کہتے ہیں تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشم نور کے، کیوں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم کو کیا غم ہے؟ ہم ان میں نہیں ہیں جو مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھتا ہے، ہم ان میں نہیں ہیں جو یہ بولتا ہو کہ پیٹھ پیچھے کی خبر امام الانبیاء کو نہیں ہے، ہم ان میں ہیں کہ ہم نے جانا، ہم نے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہا تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشم نور کے، کیوں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور کلیئر کر دیا اپنا ایمان و عقیدہ کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، ہم ہی کو نہیں، ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی۔ اب کون ہے جو کہتا ہے کہ مل گیا ہم کو اپنے سے؟ لا رب العرش، جو جس کو قسم ہے رب کعبہ کی کہ لا رب العرش، جو جس کو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ وقت نہیں ہے، جلدی سے سلام پڑھنا ہے، اس لیے ذہن پہ ایک بات صرف آج اس جشن ایصال ثواب میں ہم، اس لیے کہ اس یاسار سے ہی خطا کار سے ہی، لیکن ہے تو آپ کے، کل میدان محشر میں پوچھ لیا گیا کیا بے علم دیا اسی لیے تھا، عقل اسی لیے دیا تھا، شعور اسی لیے دیا تھا، تیرے عروج کو بام سوریا سے بلند کرنا اس لیے کیا گیا؟
کہ تو اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو کلمہ نہیں سمجھا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک، تقریر بعد میں سنیے گا، کبھی سن لیجئے گا، ایک بات بڑے درد کی کہتے ہیں اس عشق کے ساتھ کہ آج تک مسلمان پوری دنیا کا کتنے دنوں سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ 622 سے دنیا میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم آج سوال کریں اس بھرے مجمع میں جو سب سے دانشور بیٹھا ہو اسی ہمارے حضرت کو لائیے، میں ان سے پوچھوں کہ اس میں کتنا سنت ہے، کتنا فرض ہے، بتائیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں، بغیر کلمے کے کوئی چارہ نہیں، یا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی بتا دے ہم کو کہ کتنا سنت ہے اور کتنا فرض ہے، آج تک ہم یہ نہیں جانتے، پھر کہتے ہم مسلمان ہیں۔ 1500 سال گزر گئے اسلاف کو پڑھتے ہوئے، جانے سارے مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے، ہے نا؟ یہ 1500 سال پورا ہونے جا رہا ہے اس خاکدان گیتی پہ اس صورت میں کلمہ پڑھتے ہوئے زمانہ کو ہمارا اور ہمارا خاندان بیت رہا ہے اس پہ۔ ہم خود اور اپنے بچوں کو یاد کرایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر گھر میں چرچا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا ہم پوچھیں یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے بتاؤ، محمد الرسول اللہ کیا ہے بتاؤ۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایک سوال ہے، بتائیے جی۔ بڑے بڑے حضرت سے پوچھا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں کلمہ نہیں ہے، قرآن میں کلمہ نہیں ہے، کہاں سے گیا؟ اب ایک سوال پیدا ہوگا، کبھی جانا؟ ہم کلمے ہی نہیں جانتے ہیں تو ہم زندگی کیا جانیں گے، اور جب زندگی نہیں جانیں گے تو موت کیا جانیں گے۔ زندگی فقط اس لیے دی گئی ہے کہ ہم یہ جان لے کہ خدا کا کوئی محبوب ہے، محبوب سے محبت ہو جائے میرا پاک، بس اس کے سوا اور کچھ ہو تو ہم کو بتا دو۔ اب تک تاریخ ہم نے کھنگال لی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملا کہ بس خدا نے کل کائنات کو 18,000 مخلوقات کو جو بنایا ہے فقط اتنا ہے کہ بشر سے غیر ممکن ہے سنا حضرت محمد کی۔ خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت محمد کی، اب زمانے میں کچھ نہیں ہے، یہ زندگی صرف ایک جام کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ او میرے بندو یہ سارا نعمت اس لیے دیا ہے، یہ باغ و بہار اس لیے دیا ہے کہ میں محبوب کا ذکر کرتا ہوں، تو محبوب سے پیار کر لے، میرا پار ہو جائے گا۔ میرا پار کرنا میرا کام ہے، میرے فضل میں منحصر ہے، ورنہ عدل کیا تو جہنم تو ہم تیار کر رکھے، عدل ہوا تو جہنم میں جائے گا میرا بندہ، یاد رکھنا۔ اور فضل کر دیا میں نے، محبوب کا صدقہ ہو گیا تو حالت یہ رہے گی کہ کچھ نہ پوچھا جائے گا کہ تو کیا کر کے آیا ہے، فقط دیکھ لیا جائے گا کہ مصطفیٰ کی محبت جو لے کے گیا ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ فقط زندگی کا راز مصطفیٰ کی محبت ہے۔ یہ پیغام سمجھیے، آج تک ہم کلمہ نہیں سمجھے کہ کلمہ ہے کیا۔ پورے قرآن میں ہم نے کلمہ کو کھوجا، آپ لوگ کھوجے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت لوگ ہی بتائیں گے اور آپ لوگ بتائیں گے، لیکن ہم نے کھوجا، ہم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے پڑھتے ہیں ویسے قرآن میں نہیں ملا۔ 114 سورت 30 پارہ قرآن میں 6,66,666 آیتوں میں کہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کہاں ہے۔ ہاں یہ ملا
یہ ملا انا بہت کوشش کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ کلمے کا آدھا جز قرآن میں موجود نظر آیا اس صورت میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. بولا محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں کلمہ شریف میں تو یہ قرآن میں موجود ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ موجود نہیں. تو جب قرآن میں نہیں تو ایمان میں کہاں سے آ گیا؟ ایک سوال ہے کیوں آ گیا؟ اور جس دن سب کلمہ کا پڑھنے والا یہ جان جائے گا کیوں آیا اور کیوں یہ شرط ٹھہری کہ بغیر اس کے، شرط سمجھیے، بغیر اس کے ایڈمیشن نہیں اسلام میں، کوئی پرمیشن مسلمان ہونے کا نہیں ہے، بغیر اس کے کوئی پرمیشن نہیں مسلمان ہونے کا، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا جو نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہ دنیا کی ساری قومیں لا الہ الا اللہ پہ متفق ہے. اگر کہیں کوئی انکار ہے چاہے جس روپ میں ہو تو وہ نام محمد رسول اللہ ہے. اس لیے محمد رسول اللہ قرآن میں لایا گیا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں لایا گیا. تو عقل جب پریشان تھی، میں بریلی شریف میں تھا، حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم کے درس میں پڑھا کرتے تھے. سرکار تاج الشریعہ کا پڑھنے کا زمانہ میں نے دیکھا ہے. اس زمانے میں میں نے تقریر کرنے پہ سنی تھی سرکار مفتی اعظم کی 1.5 گھنٹہ وہ صرف حضور تاج الشریعہ اور پھر اس کی شہادت مفتی شعیب جیسے لوگ اور دیگر اکابر جو اس وقت کے ہمارے ائمہ دین ہیں، ان لوگوں کے زبانی کہ اپنے درس میں جب بھی حضور تاج الشریعہ بیٹھے تو 45 منٹ سے کم کلمہ شریف کے گفتگو نہیں. یہ شان تاج الشریعہ، یہ شان تاج الشریعہ ہے. میں آج آپ کے اس بز میں اس کا پورا خزانہ کھولنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، صرف یہ احساس دلا کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے کلمہ ہی پہ آئے، پہلے اپنے کلمہ کو ٹھیک کریں. آج یہ موت کی تیاری مکمل ہو جائے گی اگر میرا پورا خاندان کنبہ اور رشتہ دار اگر یہ عہد کر لے کہ ہم محترمہ کے اصال ثواب میں کلمہ شریف سمجھنے کا سبق لیا ہے. کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں لکھا؟ تو قرآن کہتے ہیں خدا کے کلام، ایک ساتھ کیوں نہیں لکھا ہے؟ یہ ہم نہیں، یہ ہم نے سنا ہے. یہ پیغام کس کا ہے؟ اب دلیل سرکار مفتی اعظم کے روضے پہ لیجئے. سرکار مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو فرمایا تھا کلمہ کا یہ پہلا جز اس لیے قرآن میں نہیں لکھا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں عبد کا کلام شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے لا الہ الا اللہ نہیں لکھا گیا. میں پریشان تھا، یا اللہ بندے کا کلام کلمہ بن گیا، بندے کا کلام کلمہ بن گیا. اللہ سے عقیدہ بھی کنفرم ہو گیا، عقیدہ بھی کنفرم ہو گیا. آج یہ پیغام لے لیجئے کہ حق پہ کون ہے. یہ کلمہ بتاتا ہے کہ بغیر لا الہ الا اللہ کے اسلام میں ایڈمیشن نہیں. جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ عبد کا کلام ہے. وہ عبد کون ہے جس کے لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ وہ عبد کون ہے جس کے چلنے کو رب نے ذکر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ عبد کون ہے کہ جو ہاتھ اٹھا دے تو رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اگر وہ کچھ پکڑ کے پھینک دے تو رب یہ ارشاد فرماتا ہو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ شان ہے اس عبد کی کہ وہ
جو رفتار رکھتا ہے، جو گفتار رکھتا ہے، جو کردار رکھتا ہے، جو حسن اخلاق رکھتا ہے، تو اس کا ذکر پروردگار کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ذرا سوچئے وہ عبد کون ہے؟ جب کچھ نہ تھا، وہم و گما بھی کسی کا نہ تھا، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے اپنے محبوب کو وجود میں لایا، اتنا سب جانتے ہیں۔ تو اسی نور پاک نے لا الہ الا اللہ کہا، تو لا الہ الا اللہ بندے کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ سنت ہے، یاد رکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ سنت ہے اور محمد رسول اللہ فرض ہے، اور سنت اور فرض دونوں یکجا ہو جائے تو واجب کا درجہ اور واجب پہ انکار کا معاملہ جس زمانے میں ہو ڈائریکٹ فرض بن جائے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ۔ اب ذہن پہ زور دیجئے کہ یہ کلمہ کیا ہے، تو رسول اللہ کا بولی ہے۔ کہا اسلام میں ایڈمیشن ہی ہوتا ہے رسول کے کلمے سے، خدا کے کلمے سے نہیں۔ اسلام میں ایڈمیشن کس سے ہوئی؟ رسول کے کلمے سے۔ پتا چلا جو رسول کے سنت پہ ہے، جو رسول کے سنت پہ ہے وہ مسلمان ہے، جو خدا کے سنت کی بات کرے وہ مسلمان نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ کلمہ کا پیغام ہے۔ اب کلمہ زمانہ سمجھ لے، آج کوئی بدعقیدہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ آج تک ہمارے علماء نے کلمہ ہی نہیں سمجھایا ہے مسلمانوں کو۔ مصیبت یہی ہے، ہم دوسرے کی بات کیا کریں، جو ہم سنی جنتی مسلمان ہیں، ہم لوگ سے کوئی پوچھے کہ یہ کلمہ ہے کیا، کتنا اس میں سنت، کتنا فرض، اس کی ایجاد کیا ہے، کیوں یہ کلمہ بنا، کیوں اسی کے ذریعے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں، ان سارے سوالوں کا جواب ہمارے کسی بچے کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا بے راہ ہوتی جاتی ہے، یا کوئی بدعقیدہ ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے، ورنہ کلمہ جس دن مومن سمجھ جائے گا تو کلمے کا جو پہلا جز، پہلا حصہ بغیر اس کے پڑھے کوئی مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ پہلا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ساری کائنات مسلمان ہونے کے لیے پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو شروع ہوا رسول اللہ کے کلام سے اور ختم ہوا اللہ کے کلام سے۔ اور اللہ اور محبوب میں کتنا محبت ہے، قربت کتنی ہے، اندازہ کریں اسی کلمے میں قربت کتنی ہے۔ خدا میں اور بندے میں، محبوب اور محب میں، وہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں تو محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر 12 حرفوں سے، لا الہ الا اللہ 12 حرفوں پہ مکمل ہوتا ہے نبی کا کلام، تو رب نے بھی محبوب کی رسالت کو عام کیا، تو کلمے کا جز بنایا، تو وہ بھی 12 محمد رسول اللہ بھی لکھیے اور حروف گنیے 12۔ اور تیسری بڑی بات بتاؤں کہ ان دونوں کلموں میں، یعنی نبی کے کلام میں، محمد رسول اللہ کے کلمے میں اور خدائے پاک کے کلمے کے بیچ میں کوئی تیسرا کلمہ نہیں ہے، کوئی تیسرا کلمہ نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ حتیٰ کہ اس دونوں میں اگر عربی گرامر پڑھے ہو تو حضور تاج الشریعہ کی ایک تقریر سنی تو اس میں آپ نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق مان لیا جائے تو سب سے پہلے عربی گرامر کے حساب سے اس کے بیچ میں واو آتا نہیں تو محمد رسول اللہ پہ پیش نہیں۔ صورت یہ ہم اہل معرفت کے ڈگر پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم یہیں پہ رہتے ہیں اس لیے کہ ابھی رام نگر کے منبر نور پہ ہیں،
اسی لیے یہیں پہ ٹھہریے، ہم آگے معرفت کی دنیا میں آپ کو نہیں گھمائیں گے اور لمبی تقریر نہیں سنائیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ کلمے کا پیغام آج ہم سمجھے کہ یہ کلمہ ہے کیا اور کلمہ بنی کب ہے۔ زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، یہ وہم و گمان سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے کلمہ کا وجود ہے۔ جب نور محمدی کا وجود ہوا ہے، رب نے اپنے نور کے شعاعوں سے وجود میں لایا ہے، تو محبوب جب ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور رب نے خطاب میں محمد رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، اور پھر سیدھے محمد رسول اللہ نہیں کہا کونی حبیب محمد، کونی حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے درود شریف کا زندگی میں ایک بار اگر کسی نے محبت سے نہیں پڑھا ہے نبی کے تو اس پہ ایک فرض کا گناہ باقی رہ جائے گا۔ درود پاک کا پڑھنا صرف واجب ہی نہیں ہے، فرض بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اب ذرا سمجھیے، غیرت ایمانی کو للکاریے، کوئی بدعقیدہ کیسے ہو جائے گا؟ کسی کی بات کے اسلام چلا ہی نہیں، شروع ہوگا ہی نہیں مصطفیٰ کے بغیر۔ اسلام کیا؟ کائنات کا کوئی شے نہیں مصطفیٰ کے بغیر، کائنات کا کوئی شے نہیں مصطفیٰ کے بغیر۔ اگر مصطفیٰ کی عظمت نکھارنا نہ ہوتا تو یہ زندگی نہیں دی جاتی، اور پھر مصطفیٰ کا صدقہ نہیں عطا کرنا ہوتا تو جنت نہیں بنائی جاتی۔ صدقہ مصطفیٰ کا نام جنت ہے، اختیار مصطفیٰ کا نام جنت ہے، ملکیت مصطفیٰ کا نام جنت ہے، اور موت جنت میں جانے کا اور مصطفیٰ اور خدا کے دیدار کا سب سے بہتر راستہ، مصطفیٰ کے دیدار کا اور خدا کے دیدار کا سب سے بہتر۔ موت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، موت ہمارے لیے زندگی کا خوبصورت گلاب ہے، یہ زندگی کی حسین خوشبو ہے۔ اس لیے موت آنسو بہانے کے لیے نہیں، موت اپنی گناہوں پہ نادم ہو جانے کے لیے آتی ہے کہ تو بندے توبہ کر لو،